عمران خان صاحب نے کیمرے کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں کہا کہ آپ بھی سن لیں، آپ کے بھی دن ختم ہونے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی محسوس نشستوں کے کیس کی سماعت ہوئی اور اس میں کچھ اہم چیزیں ڈسکس کی گئیں، کچھ اہم ریمارکس مختلف ججز کی طرف سے دی گئیں، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ دوران عدت نکاح کیس کی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے کیس کی سماعت ہوئی۔ وہ سلمان اکرم راجہ اس کیس میں اس نے دلائل دیے اور وہ کیس کل تک ملتوی کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے، یونائٹڈ نیشن نے، اقوام متحدہ نے ان کا ایک گروپ ہے ہیومن رائٹس کا ورکنگ گروپ، یعنی کہ انسانی حقوق کا ایک ورکنگ گروپ ہے، انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کے اوپر ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اسی رپورٹ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ زلفی بخاری کا ایک لا فرم ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کی قید کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن میں ایک پٹیشن دائر کی تھی۔ اس کے اوپر انہوں نے جب دیکھا اس کیس کو اور اس عمران خان صاحب کی گرفتاری کو، اس وقت جو حراست میں ہیں، ان تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد یونائٹڈ نیشن کی انسانی حقوق کی ورکنگ گروپ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور اس رپورٹ میں انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کو لے کر ایک رپورٹ میں کچھ چیزیں انہوں نے بیان کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ یا انہیں حراست میں اس وقت رکھنا حکومت کی من مانی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور چیز کی ذکر کی ہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یعنی کہ عالمی قوانین کی جو انسانی حقوق ہے اس کی انہوں نے خلاف ورزی اس کو قرار دیا ہے۔ اور اس رپورٹ میں انہوں نے ایک اور چیز کا بھی ذکر کیا ہے، حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں پاکستان جانے کی اجازت دی جائے، اور عمران خان صاحب حراست میں جو اس وقت ہیں ان کے ساتھ کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے اس پر بھی ان کو تحقیقات کرنے کی اجازت دی جائے، انہیں پاکستان بھیجا جائے۔ اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے دفاع کا حق نہیں دیا گیا، جو ان کے وکلاء تھے جنہوں نے صفائی پیش کرنی تھی ان سے جرح کا حق لے کر سرکاری وکلاء کو دیا گیا، اور یہ انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا یونائٹڈ نیشن کا عمران خان صاحب کی حراست میں رکھنے کے حوالے سے۔ کچھ ہی دن پہلے امریکی کانگریس نے ایک قرارداد منظور کی تھی الیکشن کے حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے۔ اس قرارداد کا جواب تو آپ کی جو حکومت ہے پاکستان کی انہوں نے دینے کی کوشش کی، لیکن یونائٹڈ نیشن کا، اقوام متحدہ کا جو یہ ابھی کا جو فیصلہ ان کا سامنے آیا ہے یا جو سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ان کا حکومت مقابلہ کر سکے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن پوری دنیا کے انسانی حقوق کے قوانین کو دیکھتی ہے، انسانی قوانین کے خلاف ورزی کو بھی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس پر ایکشن بھی لیتے ہیں، ان کی بات پر عمل بھی کیا جاتا ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے اس وقت۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ عالمی نشریاتی اداروں نے اس خبر کو نشر کیا ہے، جس میں الجزیرہ، ٹائمز آف انڈیا، روٹر، وائس آف امریکہ، مڈل ایسٹ، خلیج ٹائمز، اور اس کے علاوہ باقی جو بڑے نشریاتی ادارے ہیں انہوں نے اس سٹوری کو کور کیا ہے۔ تمام، یعنی کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کو اقوام متحدہ نے بھی مان لیا، اور انہوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی کہ یہ ان کی گرفتاری کسی بھی طرح سے قانونی نہیں ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اس رپورٹ میں ایک اور چیز کی بات بھی کی ہے کہ ان کا مقصد عمران خان کو نااہل کرنا تھا یا الیکشن سے باہر رکھنا تھا، وہ انہوں نے کیا، باقی مزید عمران خان صاحب کو حراست میں رکھ کر یہ کسی بھی طرح سے قانون کے جو اصول ہیں اس کی خلاف ورزی ہے۔ اس پر آگے مزید کیا ایکشن لیا جاتا ہے، پاکستان اس کے اوپر کیا رد عمل دیتا ہے، وہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ میں جو سنی اتحاد کونسل کی محسوس نشستوں کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہوئی، اس پر کچھ ججز نے بہت اہم ریمارکس دیے ہیں۔ وہ ریمارکس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ کیسے زیادتی کی اور ابھی بھی زیادتیاں کر رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ ججز نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جسٹس عطر معین اللہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ایک جماعت کو الیکشن سے نکال دیا گیا، الیکشن کمیشن نے خود آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور چیز کہی کہ ایک چیز کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے آئین کی خلاف ورزی کی گئی۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ قومی الیکشن کا مسئلہ ہے، لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیا، ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ یہ اہم ریمارکس تھے آج کے کیس کی سماعت کے دوران۔
اس کے علاوہ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جس جماعت کا کوئی MPA نہیں اسے بھی 2 محسوس نشستیں دی گئیں، یعنی کہ اس کیس کے حوالے سے کافی اہم چیزیں واضح ہو گئیں کہ یہ کیس کس طرف جا رہا ہے، اور اس کیس کی سماعت 9 جولائی تک ملتوی کر دی گئی اس کو سننے کے بعد۔ چیف جسٹس نے اس کے اوپر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو کیس ہے یہ ہم عدالتیں انصاف نہیں کرتی بلکہ عدالتیں قانون کو دیکھتی ہیں۔ یہ ایک پہلی نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ عدالتیں انصاف نہیں کرتی بلکہ وہ قانون کے نفاذ کو یا قانون کے لاگو کرنے کو وہ ضروری سمجھتی ہے اور اس پر عمل درآمد کراتی ہے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ سے سنا تھا کہ عدالتیں انصاف کرتی ہیں، ایک طرف سے چیف جسٹس کا بیان اور دوسری طرف سے تمام جو باقی ججز ہیں جو میجارٹی ہیں وہ کسی اور طرف کھڑے ہیں، وہ اس معاملے کو حقیقی طور پر حل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ چیف جسٹس کا خیال ہے کہ اس کیس کو مزید طول دیا جا سکتا ہے اور اسے دینا چاہیے۔ 9 مئی کو اس کے اوپر دوبارہ سے سماعت ہونی ہے، پھر سے یہ کیس لگے گا اور اس کیس میں کیا ہوتا ہے وہ 9 مئی کو ہی ہم اس پر بات کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی، اور اس کیس میں جب صحافیوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرنا چاہی اور عمران خان نے صحافیوں کے ساتھ بات کرنا چاہی تو جو جیل کی پولیس کے اہلکار تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ عمران خان صاحب نے کچھ دیر وہ خاموش ہوئے، صحافیوں نے بھی تکرار کیا کہ ہمارا حق ہے ان سے سوال کرنا اور ہم سوال ان سے پوچھیں گے، لیکن وہ شور مچاتے رہے اور اس دوران صحافیوں کی عمران خان صاحب کے ساتھ بات نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ کچھ دیر بعد عمران خان صاحب نے پھر سے صحافیوں کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ جو اہلکار تھے وہاں جیل کے پولیس اہلکار تھے اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے شور مچانا شروع کیا۔ عمران خان صاحب نے کیمرے کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں کہا کہ آپ بھی سن لیں، آپ کے بھی دن ختم ہونے والے ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب آج بھی اسی موڈ میں اسی انداز میں تمام تر مشکلات اور مصائب کے بعد بھی وہ اپنے موقف پر کڑے ہیں اور وہ آئین کی حکمرانی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اب اگر میں ان کی زندگی کے اوپر بات کروں تو پاکستان میں ہمیشہ سے انہوں نے کچھ نئے کام کیے، انہوں نے نئے ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں۔ پاکستان میں اگر ہم آئین کی جو بالادستی ہے اس کو دیکھیں تو پاکستان میں آئین کی بالادستی بالکل بھی نہیں ہے، یہاں پر طاقت کا زور چلتا ہے، طاقت کی حکمرانی چلتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اگر فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے آئین کی بالادستی کو پاکستان میں لا کر ہی رہنا ہے تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ یہ پاکستان میں جب وہ باہر آئیں گے تو اس کے لیے وہ مکمل طور پر ایک تحریک بھی چلائیں گے اور یہ ممکن ہو سکے گا کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی قائم ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنے اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔